ایک بات آپ سے عرض کروں گا، وہ یہ ہے پشاور کے جب حالات خراب ہوں، اس کو چھوڑو، بس یہ جس انداز میں ہے، دائی عورتیں زیادہ بچوں کو ہاتھ لگاتے تو سر ٹھیڑا ہو جاتا اس کا۔ اس لیے میرے خیال میں اس کو اپنی جگہ پر چھوڑ دو۔ دوستو ایک بات آپ سے عرض کروں گا، وہ یہ ہے جب پشاور کے حالات خراب ہوں، اسلام آباد اور پنڈی اور کراچی کے، ہمارے سربراہ مملکت جب تشریف لائے تو پھر اس کے بڑے بڑے جو لوگ یا علاقے کے لوگ جا کر کے فریاد کرے اس کے سامنے کہ جناب ملک کے حالات خراب ہے، قتل و غارت ہے، ڈکیتی ہے، ظلم و زیادتی ہے، اللہ کے لیے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ چونکہ سربراہ مملکت ہے۔ تو جب لوگوں کی شکایتیں ہوں گی، اخبارات میں پڑھتے رہیں گے، لوگ مارے جائیں گے، قتل ہوں گے، چوریاں ہوں گی، ڈکیتیاں ہوں گی، جب سربراہ صاحب کے سامنے، صدر اور وزیر اعظم کے سامنے جب یہ باتیں آتی ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ مجھے ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو خود ظالم نہ ہو، تاکہ اس ظلم پر کنٹرول کر سکے۔ مجھے ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو کہ چور نہ ہو، تاکہ چوروں کو پکڑ لیں۔ چور چور کو کیا پکڑے گا، ڈاکو ڈاکو کو کیا پکڑے گا، قاتل قاتل کو کیا پکڑے گا، خیانت والے کو کیا پکڑے گا، بےحیا کو کیا پکڑے گا، بے شرم کو کیا پکڑے گا، شرابی کو کیا پکڑے گا۔ یہ پکی بات ہے، وہ یہ سوچے گا کہ اب ان حالات میں کوئی حیادار جو کہ بے شرمی کا دروازہ بند کر رہے، شرم والا بے حیائی کا دروازہ بند کر لے، اور ایک امانت دار آدمی جو چوروں کا دروازہ روکے، امانت دار آدمی جو یہ ہے کہ چوروں کو پکڑ لے، اور ایک انصاف والا آدمی جو قاتلوں کو اور ڈاکوؤں کو، قاتل اور ڈاکوؤں پر کنٹرول کرے۔ پھر اس قسم کے لوگوں کو چن کر کے، اگر سربراہ کا اپنا دماغ صحیح ہو، بشرطے کہ اگر اس کا دماغ صحیح ہو تو ایسے لوگوں کا انتخاب کریں گے تاکہ اچھے لوگ ان پر اعتماد کر کے بندوق ان کے ہاتھ میں دے دے گا، ان پر اعتماد کر کے پھر یہ کہ گاڑیاں ان کو بختر بند گاڑیاں بھی فراہم کریں گے، ان پر اعتماد کر کے پھر ملک کے امانت، ملک کے امن و عافیت والا مسئلہ ان کے حوالے کر دیں گے۔ ہر قسم کے خیرو نتھو خیرو ہر بندے کو حوالہ نہیں کرے گا، بلکہ جن پر ان کا اعتماد ہوگا۔ جتنی بھی قیمتی چیز ہوگی اس کو امانت دار لوگوں کے پاس رکھے گا، جتنا بھی سرمایہ قیمتی ہوگا اچھے لوگوں کے پاس رکھے گا، ان کے حوالے کرے گا، بیکار قسم کے لوگوں کے حوالے نہیں کرے گا۔ اب بات سمجھو، اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس کائنات میں قرآن سے بڑھ کر کے کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ اللہ کو نہ صدر پر اعتماد ہے، نہ وزیر اعظم پر اعتماد ہے، نہ آپ کے کسی سرمایہ دار پر، نہ خان پر، نہ چودھری پر، نہ میرے بلوچستان کے سردار پر، نہ سندھ کے کسی وڈیرا پر۔ اللہ کو اعتماد نہیں ہے، اللہ کو اعتماد اس نابینا حافظ پر، اس غریب یتیم پر، اس کے سینے میں قرآن کو رکھا۔ سبحان اللہ! میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تقسیم اوپر کی ہے۔ قرآن میں جہاں بھی قرآن کھول کر کے آپ دیکھیں گے، جو بھی نبی اللہ کی طرف سے وحی لے کر کے آتا ہے، آسمانی کتاب جب نبی لے کر کے آتا ہے تو نبی یہ کہتا ہے انی لکم رسول امین۔ 8واں پارہ سورہ آراف ہے، انی لکم رسول امین، میں امانت دار قسم کا آدمی ہوں، میں خیانت نہیں کروں گا، لیکن میں خود امانت دار اپنے آپ کو نہیں کہتا، مجھے امانت دار اللہ نے منتخب کیا ہے۔ اس لیے کہ آدمی جب خائن ہوگا نا، خیانت والا آدمی، آج بھی تقریروں میں خیانت ہوئی ہے، اور واعظ و نصیحت کے اندر خیانت ہوئی ہے، مولوی کے فتویٰ کے اندر خیانت ہوئی ہے، کرتا ہے ایک مولوی کبھی اس طرح کہے گا، دوسرا اس طرح کہے گا۔ تبلیغی کی باتوں میں کمی بیشی ہوگی، وہ بھی جھوٹ اس میں ملائے گا، لیکن کوئی ماں کا لال تم میں سے اٹھے اور قرآن میں ایک زیر زبر کی تبدیلی کرو، اگر تمہارا گردن میں نے نہیں پکڑا مجھے بتا دینا۔ سبحان اللہ! آپ نہیں کر سکتے، آپ ایک زیر و زبر کی بھی وہ نہیں کر سکتے۔ حافظ صاحب ماشاءاللہ، حافظ صاحب وہ کیا ہے، حافظ صاحب تقریباً 60-70 سال اس کی عمر ہے، تراویح پڑھا رہا ہے
اور تراویح پڑھا کر کے کہتا ہے وسیع کرسی السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما. چھوٹا سا معصوم بچہ کہتا ہے وسیع کرسی السماوات والارض. وہ حافظ صاحب کہتا ہے وسیع کرسی السماوات والارض. بچہ کہتا ہے وسیع کرسی السماوات والارض. ادھر تے ادھر ارضا ہے، ارضا ہے، زواد کا زبر ہے. حافظ صاحب سمجھتا ہے کہ تا کا زیر ہے تو ادھر زواد کا بھی زیر ہوگا، وسیع کرسی السماوات والارض. بچہ کہتا ہے وسیع کرسی السماوات والارض، وہ کہتا ہے وسیع کرسی السماوات والارض. حافظ صاحب نے جب نماز پوری کر دی کہنے لگے اخبر شکل ہو گو رہا کتا، تو اپنا شکل دیکھ، میں 60-70 سال کا ہو گیا، تو میرے غلطی کیسی پکڑتا ہے. بچہ غریب لرز رہا ہے، بچہ لرز رہا ہے. کہتا ہے کہ ناراض نہ ہو جاؤ استاد جی، ناراض نہ ہو جاؤ، قرآن اٹھا کر کے لاؤ. جب قرآن اٹھا کر کے لائے دیکھا تو استاد کا منہ کالا ہو گیا، یہ معصوم بچہ جیت گیا. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟